السلام عليك يا أبا عبد الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومعوانا وملجانا ومقتدانا وعالانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أحوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صلوات. یہ بار بار گھوم جاتا ہے. ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر باوز بلند صلوات. بادشاہ حسین کے اجداد پر باوز بلند صلوات. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باوز بلند صلوات. عزیزان محترم، جیسا کہ خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے. سب جانتے ہیں، سبھی کو یاد بھی ہوگی تقریباً، اب پڑھتے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہے الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کل بھی آپ اسی آیت کے ذیل میں بیان کو سماعت فرمایا کہ آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ الف لام میم کیا ہے، ذالک الکتاب کون ہے، قرآن کیا ہے، کربلا کیا ہے، اور تین نشانیاں جو بیان کی متقین کی وہ کیا کیا ہے۔ پہلی یؤمنون بالغیب، دوسری کیا ہے نماز قائم کرنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری کیا ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ينفقون، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تین باتیں یہ کل جو بیان کی، اب اس سے پلٹ کر اسی کی تفسیر دیکھیے۔ الف لام میم آل محمد وہ کتاب ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ الکتاب مولائے کائنات ہیں۔ الکتاب، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ الکتاب مولائے کائنات ہیں۔ اب جب مولائے کائنات الکتاب ہیں، اب آگے کیا ہوگا؟ ھدی للمتقین، جو اس کتاب سے متمسک ہوگا وہ ہوگا متقی۔ جیسے نبی نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، تو ہم سمجھ رہے قرآن الگ ہے، کتاب اہل بیت الگ ہیں، مگر اب ہم کو یہ بتایا گیا کہ جو کتاب ہے وہ مولائے کائنات ہیں، اور قرآن جو نبی نے دیا حروف کے شکل میں جو کاغذ پہ جمع ہوا یہ قرآن ہے۔ تو یہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے، یہ خاموش قرآن ہے، یہ بولتا قرآن ہے۔ تو ہدایت اسی کو ملے گی، متقی وہی ہوگا جو ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہے گا۔ صرف وہ قرآن پڑھنے والا متقی نہیں ہو سکتا، قرآن کو چھوڑ کر صرف علی کا ماننے والا متقی نہیں ہو سکتا۔ تو ہدایت کے لیے نبی نے ہم کو جو اصول دیا کہ دونوں سے وابستہ رہے، تبھی وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور جو متقی ہو گیا اس کی پہلی نشانی کیا تھی؟ یؤمنون بالغیب۔ کل آپ نے غیب سنا، وہ ہمارے لیے کہ ہم میں جو غیب کو مانے گا تو وہ غیب الغیب ہے جس کی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے خبر دی ہے۔ جنت دوزخ کے تو سنتے سنتے ہم مان رہے ہیں، مگر اصل غیب کون؟ امام زمانہ۔ آپ نے سنا، اب پھر پلٹ جائیے، سب سے بڑا غیب جو کبھی ظاہر ہی نہیں ہوا نہ ظاہر ہوگا وہ کون ہے؟ کنتو کنزا مخفیہ، مولا سلامت رکھے حاجی صاحب کو، اللہ ہے کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا تھا، چھپا ہوا ہوں، چھپا ہوا رہوں گا۔ یہ لفظ کنتو جو ہے یہ تینوں زمانے کو اپنے اندر رکھتا ہے، حاضی، حال، مستقبل، یعنی پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، اور جتنا بھی ٹینس ہے، ہر حال میں وہ اسی طرح رہے گا۔ چھپا تھا، چھپا ہے، چھپا رہے گا۔ توجہ ہے نا۔ اب کنتو تین جگہ استعمال ہوا، کنتو کنزم مخفیہ، اللہ نے اپنے لیے کہا۔ اور جب نبی سے پوچھا گیا آپ کب نبی بنے تو نبی نے کیا فرمایا؟ کنتو نبیوں آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی بھی نبی ہوں، اور پردے میں جانے کے بعد بھی چاہے مجھ کو کوئی مانے یا نہ مانے مگر اذان پہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے محمد رسول ہے۔ صلوات بر محمد۔
اللہ نے اپنے لیے کہا، دوسرا نبی نے استعمال کیا، پھر تیسرا کن تو جس کو اللہ اور نبی نے دونوں مل کے استعمال کیا۔ حکم اللہ کا تھا، پیغام رسول اللہ کا تھا۔ کیا ہے؟ پہنچ گئے آپ؟ مولا سلامت رکھے، جیو آپ لوگ۔ من کن تو مولا ہو وَهَذَا هُوَ وَلِيُّ مولا۔ وہ خدا ہے، چھپا تھا، چھپا ہے، چھپا رہے گا۔ نبی نبی تھے، نبی ہیں، نبی رہیں گے۔ علی مولا بنے نہیں، علی مولا تھے، ہیں اور رہیں گے۔ کن تو کنزم مخفیہ، تو یہ تو ہے ہی ایک اصول ہے۔ جب وہ چھپا، ایسا چھپا ہوا کہ آج تک کسی نبی نے نہیں دیکھا۔ کتنا غائب الغیب ہے، اللہ کی ذات غیبوں میں غائب ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اب ایسے غیب کو جس نے پہچنوایا، ایسے غیب کو جس نے پہچنوایا کہ وہ ہے، وہ ہے اور ایسا ہے، ایسے غیب کو جس نے پہچنوایا اس کو کہتے ہیں حیدر کرار۔ یؤمنون بالغیب۔ اگر علی رسول نہ پہچنواتے تو دنیا میں کسی نبی کے پاس دلیل نہیں تھی کہ اللہ ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی میں نے۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس ایسی دلیل نہیں تھی۔ یہ تو سب کہہ رہے ہیں جو اللہ آسمان بنایا ہے وہی اللہ ہے، جو زمین بنائے وہی اللہ ہے، جو ہوائیں چلا رہے وہی اللہ ہے، جو نظام شمسی قمری قائم ہے وہ اللہ ہی ہے نا؟ یہ تو ہے، مگر کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو پھر جب کسی سے سوال ہو کہ اللہ ہے کیسا بتاؤ، تو آدم سے عیسیٰ تک کسی کے پاس یہ دلیل نہیں ہے سوائے ہمارے آقا کے پاس۔ اگر کوئی کہے کیسا اللہ ہے تو علی کو بتا کے کہ یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ جنب اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے۔ یہ دلیل صرف ہمارے آقا کے پاس ہے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ پڑھنا اور بات ہے، ماننا اور بات ہے۔ اچھا، اللہ نے سرکار کو نہیں کہا، حالانکہ سب وجہ اللہ ہیں، 14 معصومین وجہ اللہ ہیں، عین اللہ، ید اللہ ہے، مگر علی کو بتا کے کہا، کیونکہ اعتراض خود رسول پر ہوا کہ تم رسول نہیں ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے لستا علیکم مرسلہ، تم رسول نہیں ہو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لستا مرسلہ کہہ رہے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ فرمائیے، قل آپ فرمائیے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ آپ رسول ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، اے میرے حبیب آپ رسول ہیں، میں مانتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے میں مانتا ہوں،
اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ وہ کافی ہے جو کربلا والے کا بابا ہے کہ وہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور میں کافی ہوں۔ ابھی آپ وکالت کر رہے ہیں، ہے نا؟ جو بھی وکیل ہیں ان سے پوچھو کہ آپ کے پاس کوئی کیس آیا، ایک گواہ وزیر اعظم ہے، ایک گواہ چپراسی ہے، حاجی صاحب مانے کے بعد جج مانے گا کہ یہ دو گواہ کیسے ہیں، ایک پردھان منتری ہے ایک چپراسی ہے؟ نہیں، گواہ برابر کے ہونے چاہیے، برابر کے ہوں گے جب گواہی مانی جائے گی۔ اب بتاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں، اور وہ کافی ہے۔ علی کو ہم نہیں بڑھاتے، قرآن تم چھوڑ دو پڑھنا، ہم نہیں بڑھاتے مولا علی کو، ہم کو اللہ رسول نے جو جو بتایا ہے وہی مانتے ہیں۔ یہ روا روی میں تراوی میں تم پڑھو قرآن۔ اب یہاں بتاؤ کہ اللہ اپنی گواہی کے برابر میں علی کو گواہ مان رہا ہے، بتا رہا ہے، تو اب کیا مانو گے علی کو؟ یہی کمال ہے کہ یہ سب ہوتے ہوئے بھی علی نماز پڑھ کے بتا رہے کہ میں بندہ ہوں، وہ خدا ہے۔ یہ علی جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں بات آگے سنو، آخری سجدہ ہے علی کا، جب ضربت لگی 19 رمضان کو، تو میرے مولا کے زبان پر کیا جملہ تھا؟ حسن رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا کامیابی ملی؟ اب تو شہید ہو گئے، ضربت لگی، کامیابی کیا ہے اس میں؟ بتاؤ، یہ جملہ تو بولنا تھا بدر میں، حسن رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، آدھے سے زیادہ کو میں نے قتل کیا، مشرکین کو میں نے بھگایا، پورے مکہ میں ماتم کدا گھر گھر کو میں نے بنایا، حسن رب الکعبہ، میں کامیاب ہوا۔ احد میں کہتے کہ سب بھاگ گئے تھے، میں اکیلے لڑ رہا تھا، حسن رب الکعبہ۔ وہاں کہتے علی کہ میں کامیاب ہو گیا۔ نبی نے پوچھا بھی نا، اور یہ نبی کا پوچھنا ہی ہم کو بتانے کے لیے ہے، سب تو جانتے ہیں نبی، یہ ہم کو بتانے کے لیے نا، روایت آتی کہاں سے؟ رسول خود پوچھ رہے ہیں کہ یا علی جب سب بھاگ گئے تھے، یہ تشریف لے جانا ترجمہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں اپنے آپ کو سید بولتے ہیں، یہ کیسے سید ہے؟ یہ کسی کے نام کے ساتھ سید وید کے جھانسے میں مت آنا۔ جو بھی علی کے دشمن کو دوست مانے، اصول ہے اصول، جو نبی کا دوست ہے وہ ہمارا دوست، جو اہل بیت کا دوست ہے ہمارا دوست، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے کوئی ہو۔ یہ اصول ہے، یہ ہے قرآن۔ پڑھو سورہ توبہ، اللہ کہہ رہے ان استحب الکفر علی الایمان، اگر تمہاری ماں تمہارا باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرے، چھوڑ دو۔ میں دعا کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ آپ لوگ کا اتحاد قائم رکھے، متحد رہو۔ شیطان تو ہم لوگوں کے پیچھے پڑا ہے، ان کو تو کام پہ لگا دیا ہے، ان کو تو کام پہ لگا دیا ہے، پڑھو نماز، کرو روزہ، کرو تسبیح، اس کو تو جلن اس سے ہے کہ یہ کام کیسے رکے۔
خدا کے واسطے کوئی بات ہو ایک دوسرے سے تحقیق کرو، چھوٹا بڑے کی سن لے، بڑا چھوٹے کی سن لے۔ ارے ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ ایسی اولاد اللہ نے تم کو دی ہے جو رسول آل رسول کو ماننے والی ہے۔ آج کتنی مائیں ہمارے پاس آتی ہے تعویذ لینے، دعا کرانے کہ دعا کرو ہمارا بچہ شراب پینے لگا ہے، چرس پینے لگا ہے، آوارہ ہو گیا ہے، بدماش ہو گیا۔ تو خوش اپنے نصیب پر خوشی بناؤ، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرو کہ نیک و صالح اولاد ملی، اور آپ لوگ یہ شکر کرو کہ ایسے ماں باپ ملے۔ کیا کہہ رہا تھا میں بتاؤ، کہاں پہ بات تھی؟ فاستب رب الکعبہ، ایسے حاضر رہو۔ مجھ کو یاد ہے مگر میں پوچھ رہا ہوں، صرف واہ میں بات کھا نہیں جانا، بھول نہیں جانا، یہ پوری باتیں جو ہوتی ہیں 1 گھنٹہ یہ جو ہے یہ یاد رکھنے کی ہے، عمل کرنے کے لیے۔ تو علی نے نہ بدر میں کہا، نہ احد میں کہا، نہ خندق میں کہا، نہ خیبر میں کہا، نہ بیر العالم میں جنوں سے جنگ جیتنے کے بعد کہا کہ خود سے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ مولا کائنات سے ایسے ایسے عمل ظاہر ہوئے ہیں کہ کوئی بھی بلا شک و شبہ ان کو خدا مان لیتا۔ تو جب علی سجدے میں شہید ہوئے تو جو معاویہ ملعون شام میں کہتا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، تو شام میں پھر شور ہوا کہ علی نماز میں قتل ہوئے، علی سجدے میں قتل ہوئے، علی سجدے میں قتل ہوئے۔ تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ اب مجھ کو کوئی خدا نہیں کہے گا، میں بندگی میں گیا ہوں۔ فاستب رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ اللہ کو پہچانوا بھی لیا، اپنی بندگی بھی ادا کر لیا۔ صلوات پڑھے بر محمد دنیا سے کامیاب جانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا جو مقصد تھا وہ مجھ سے پورا ہوا، اس کو پہچانوا بھی لیا، رسول کو منوا بھی لیا، اور اپنے آپ کو بچا بھی لیا۔ جہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہے تھے، اس زمانے میں جناب عیسیٰ 3 دن کے بول رہے تھے نا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، تو وہ تو اس کو خدا مان لیتے، ہم مان لیے۔ جب عیسیٰ کو خدا مان لیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ بولے، تو پھر علی کے بارے میں کیا ہے؟ عیسیٰ نے تو 2 جملے کہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ 3 دن میں کون سی نماز ہے؟ 3 دن میں نماز کون سی ہے عیسیٰ پہ؟ یہ نماز میں نے کہا نا، صلاۃ کا مطلب صرف یہ نماز نہیں ہے، نماز ایک ہے جو روح نماز ہے۔ یعنی عیسیٰ 3 دن کا بول رہے کہ میں ولایت علی پر ہوں۔ نماز تو نماز اللہ کے نبی نے، مولا کائنات نے سب نے پڑھ کے بتا دی کہ ہم خدا نہیں ہیں، مگر ہم خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی نماز ہے۔ اور ایک نماز، وہ نماز سارے صحابی دیکھتے ہیں کہ جب علی کو پیر میں تیر لگا تو کہا ان کو نماز کی حالت میں نکالنا ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت میں بھائی لوگ بھی نماز کی فضیلت جب بتاتے ہیں کہ کیسے خشوع اور کیسے خضوع سے پڑھنا چاہیے، تو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حالت نماز میں تیر نکال لے گیا، پتہ بھی نہیں چلا علی۔ ارے علی خود نماز ہے، ان کو نماز کی حالت میں نکالنا یہ الگ بات ہے۔ علی کی نماز اب یہ دیکھو
یہ نماز مولا کائنات کی، ٹھیک ہے، تیر نکال لیے گا نا. اور تیسری پہچان کیا ہے؟ ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرنا، خرچ کرنا. تو ہمیں نے کل بتایا کہ یہ جو نذر و نیاز یہ سب ہم کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد جو کرتے ہیں حلال پیسے سے، یہ انفاق ہے، یہ ہم کرتے ہیں. اب یہ ہے قرآن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس سب پر جو ایمان لائے اور عمل کرے وہ ہے مومن، وہ ہے مومن. تو مومن اور مولا علی ہے امیر المومنین. تو اگر علی بھی غیب پر ایمان رکھے، نماز پڑھیں اور انفاق کرے، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ علی کا غیب وہ غیب ہے کہ ہم تو بتائے ہوئے کو مان رہے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. یہ ہے علی کا ایمان بالغیب. اور ایمان بالغیب کیا؟ میں کہوں جب وہ عین اللہ ہے تو اسی کے سامنے سب کچھ بنا ہے، تو چھپا ہی کیا رہ گیا؟ جب میرے سامنے یہ سب بنا ہو اور مجھ سے کہا جائے کہ یہ چھپا ہے یہاں، اور جب ایسے تھے جب نہ اللہ نے کہا کہ میں گواہی کے لیے کافی ہوں اور یہ گواہی کے لیے کافی ہے. کیوں؟ کہ جب اللہ نبی کو نبوت دے رہا تھا تو گواہ کون تھا؟ تو یہ ہے علی کا ایمان بالغیب. دوسری بات نماز. نماز وہ ہے کہ ہم کو حکم آیا تو ہم نماز پڑھے، قرآن آیا ہم نے قرآن کو مانا، ایمان لایا تو ہم اب نماز پڑھیں تو ہم مومن. ہم ایمان بالغیب کو مان لیا تو ہم مومن. ہم نے زکوٰۃ کا حکم آیا، انفاق کا حکم آیا، ہم نے خرچ کیا، ہم مومن. علی وہ ہیں کہ ابھی نہ قرآن نہیں آیا اور قرآن پڑھ کے بتائے وہ ہے امیر المومنین. ہم تو قرآن آنے کے بعد عمل کر رہے ہیں. نماز اس وقت تو پڑھی ہے، عالم نور میں ہزاروں سال کی عبادت جو ہے رکوع اور سجدہ علی کے ساتھ نبی کے ساتھ علی، وہ ہے نماز علی کی. پہلے انہوں نے نماز پڑھی ہے تو نماز کا حکم آیا. اللہ معبود کیسے بن گیا؟ حیرت سے دیکھ رہا ہوں. اللہ معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، تو سب سے پہلے عبادت کس نے کی؟ نبی فرماتے ہیں نا میں نے سجدہ کیا تو میں دونوں شامل تھے. انا والی من نور واحد، بلکہ پنجتن کا نور تھا. انہوں نے سجدہ کیا تو وہ معبود ہوا. عبادت ان کی، معبود وہ، خلق ان کا کیا، خالق وہ. تو یہ مولا کائنات ہے، یہ ہے امیر المومنین. مومن حکم آنے کے بعد نماز پڑھتا ہے. امیر المومنین قرآن ان کے حکم کے بعد، ان کے عمل کے بعد آیت آتی ہے. اب پھر دیکھو انفاق میں، ینفقون دیے ہوئے رزق میں اللہ نے کتنا رزق دیا ہے امیر المومنین کو، کہ حالت رکوع میں سائل نے سوال کیا، پوری مسجد بھری ہوئی ہے. آج جس کو بتاتے ہیں کہ بہت پیسے والے تھے، بہت پیسہ دیا نبی کو، بہت دولت دی، یہ خرید کے دیا، وہ خرید کے دیا، ساری سٹھائی ختم ہو گئی. ایک فقیر آواز دے رہا ہے مسجد نبی پہ کہ میں سائل ہوں، مجھے کچھ دو. کسی نے نہیں دیا. دیا کس نے؟ مولا کائنات نے. کیا دی؟ انگشتری دی، اپنی انگوٹھی دی. اور انگوٹھی کیا ہے؟ یہ ایسی انگوٹھی نہیں جو ہم پہن رہے ہیں. وہ انگوٹھی وہ ہے
جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری حکومت کی قیمت ہے. وہی انگوٹھی سلیمان کے پاس تھی تو حکومت کر رہے تھے. انگوٹھی گم ہو گئی, کوئی پہچانتا ہی نہیں کہ سلیمان کون ہے. نہ جن قریب آ رہے ہیں, نہ پرندے آ رہے ہیں, نہ حیوان آ رہے ہیں. تو یہ قیمت تھی حکومت سلیمان کی, پوری قیمت کی وہ انگوٹھی. اور علی ہیں جو اس کو زکوٰۃ میں دے رہے ہیں. زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ 100 روپے میں سے 2.5 روپے. جو اتنی بڑی حکومت جو زکوٰۃ میں دے, اس کو کہتے ہیں مولائے کائنات. اللہ خالق ہے کائنات کا. اللہ نے کائنات بنا کے دونوں کو مالک بنا دیا, دونوں کو مالک بنا دیا. یہ شاعری میں کہیں الگ بات ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, نہیں محبوب محب میں کوئی تیرا میرا. ایسے یہاں محبوب محب ہسکی کی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ان کو مختار کل بنایا ہے, اختیار دیا ہے, جو چاہو کرو. تو علی, اہل بیت, کربلا والے, یہ سب وہ ہیں کہ قرآن ان سے نازل ہوا ہے. عمل یہ کرے آیت آئی, ایمان کی بات یہ کرے آیت آئی, قرآن آیا. نماز پڑھی قرآن آیا, زکوٰۃ دی قرآن آیا. 3 دن تک کا پورے 5 تن روزہ رکھ رہے ہیں, 4 تن علی فاطمہ حسن حسین صاحب نے فضا بھی. 3 دن تک کا سائل کو روٹیاں دی. 3 دن دینے کے بعد سورہ دہر آئی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. عمل پہلے کربلا والوں نے کیا ہے, آیت بعد میں آئی ہے. علی پہلے بستر رسول پہ سوئے ہیں, پوری رات گزرنے کے بعد آیت آئی, وَمَن يَسِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وہ کون ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے, اللہ کی مرضی خریدتا ہے. ارے جو سو کر اللہ کی مرضی خرید لے, تم پوری زندگی رضی اللہ نہیں بن سکے. جو سو کے مرضی خرید لے, اب جو اس سے راضی ہوگا وہ ہوگا رضی اللہ. مطلب پوری حکومت رضی اللہ کی, پوری فیکٹری علی نے خریدی. اب علی راضی تو اللہ راضی, سیدہ راضی تو اللہ راضی, حسن راضی تو اللہ راضی, حسین راضی تو اللہ راضی, نبی راضی تو اللہ راضی. اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان کو راضی کرنا ہوگا. ينفقون, یہ ہے انفاق کرنے والے. اور انہوں نے ہم کو سبق دیا ہے کہ تم کو کیسے رہنا ہے. اگر کربلا کو مانتے ہو تو کربلا والوں کے اصول پر عمل کرو. قرآن ابھی یہاں مومنین کی بات کر رہا ہے, ہدی للمتقین. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. حسین کربلا والے عالمین کے لیے ہدایت ہے, عالمین کے لیے. حسین یہ نہیں بولتے کہ جو مسلمان ہے وہی آئے کربلا, یہودی ہو تو آئے, عیسائی ہو تو آئے, کرسچن ہو تو آئے, کوئی ہو, حسین کا دربار کھلا ہے. ہدایت دے رہے ہیں حسین آج بھی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام بارگاہوں میں, خانقاہوں میں پابندی نہیں ہے, کوئی بورڈ نہیں ہے کہ یہ فلاں مسلک کا ہے, یا فلاں نہیں آ سکتا, یا فلاں نہیں آ سکتا. نہیں, یہ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ ان کا ہے جن کی کائنات ہے. تو جو کائنات میں ہے ہر کوئی آ سکتا ہے, آنے کا طریقہ ہونا چاہیے. بغداد میں ایک مسلمان مومن تھا, حسینی تھا, ماننے والا مولا کا. وہ ہر جمعہ
بغداد میں وہ سروس کرتا تھا، وہ ہر جمعہ کربلا معلیٰ جاتا تھا، اور اس کا جو سیٹ ہے، اس کا جو مالک تھا وہ یہودی تھا۔ یہ ہر جمعہ جائے، وہ دیکھتا تھا، ایک دن کہتا ہے کہ اس جمعہ میں بھی چلوں گا، اس جمعہ جاؤ گے نا آپ تو میں بھی چلوں گا۔ وہ بھی ساتھ میں گیا، اسی کی گاڑی لے کے گیا، گاڑی لے کے گیا، حرم کے باہر کھڑی کر دیا، تو وہ گاڑی پہ ہی رکا رہا، اور یہ جو مسلمان مومن بندہ ہے حسینی، وہ چلا گیا حرم میں۔ جب چلا گیا تو اس نے کہا کہ آپ بھی آؤ گے؟ تو کہتا ہاں میں بھی آتا ہوں، آپ چلو۔ وہ بھی گیا اس کے ساتھ، وہ بھی چلا گیا حرم میں۔ اب جب حرم میں گیا تو اللہ کا کرم ہے حرم میں، یہ ایسے نہیں کہ بلا بلا کے گردی جمع کریں، یہ میرے مولا کے حرم کی رونق دیکھنا ہو نا تو میرے خواجہ کا دربار دیکھو۔ 360 دن جیسی رونق میرے خواجہ کے دربار میں رہتی ہے، ایسے خواجہ کے بابا کے دربار میں رہتی ہے۔ اب اس بھیڑ میں وہ گم ہو گیا، مالک جو تھا وہ نہیں ملا، تو یہ بیچارہ حرم سے اپنی دعا مناجات نماز کے بعد آیا گاڑی کے پاس، جہاں گاڑی کھڑی کیا تھا پارکنگ میں، دیکھتا ہے کہ گاڑی تو کھڑی ہے، مالک ہے نہیں۔ وہ پھر حرم میں گیا، تلاش کیا، نہیں ملا، رات ہو گئی، رات کو ان کو واپس ہونا تھا۔ جب رات ہو گئی، گاڑی کھڑی اور وہ نہیں ملا تو یہ بھی رک گیا۔ اور جب صبح ہوئی تو نماز کے بعد جب یہ زری کے پاس گیا حرم میں، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو اس کا مالک یہودی ہے وہ حسین علیہ السلام کے زری کے پاؤں کی طرف، پائتینی کی طرف اپنا سر رکھے رو رہا ہے۔ وہ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ کہا میں جب حرم بند ہونے لگا تو یہ جو گالیچے تہ کر کے رکھے ہوئے تھے نا، میں اس کے پیچھے چھپ گیا، میں چاہتا تھا کہ میں رات بھی حرم کے اندر گزاروں۔ تو جب رات ہوئی، کافی رات، تو یہ جو زری ہے یہ مزار کھلی، اس میں سے ایک بادشاہ نکلا اور وہ تخت پہ نمودار ہوا، پھر بہت سارے فرشتے آئے، پھر بہت سارے شہید تھے۔ ایک شہید تو ایسا تھا جس کو دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، وہ ان کے بازو میں کھڑا ہوا، وہ سب تمام اپنے حساب سے بیان کرتا رہا۔ اور پھر کہا کہ جب بادشاہ اپنے تخت پہ جلوہ گر ہوا تو اس نے ایک ملک سے پوچھا کہ آج کون کون میری زیارت کے لیے آیا ہے، اس کی فہرست بتاؤ۔ اس نے فہرست دی تو بادشاہ نے پوری فہرست دیکھی، دیکھنے کے بعد کہا کہ اس میں ایک نام کم ہے، اس میں ایک نام۔ کہا مولا میں نے جتنے زائر آئے تھے زیارت کرنے سب کا لکھا ہوں، ہاں ایک یہودی تھا وہ تو ایسے ہی آیا تھا۔ کہا بولے میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کتنے آئے، ہندو کتنے آئے، یہودی کتنے، کون کیسے آیا، صرف آ بھی گیا میرے یہاں، زیارت کی نیت بھی نہیں تھی، دیکھنے آ گیا ہے، اس کا بھی نام رہنا چاہیے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ یہودی کہتا ہے کہ میرے دل سے کفر نکل گیا۔ میں نے کہا اتنا کریم آقا، اتنا کریم مولا، جو میں دیکھنے آیا تو مجھ کو اپنی فہرست میں رکھے، میں ان کے قدموں پہ گر کے ان کے سامنے کلمہ پڑھ لیا ہوں، آج سے میں بھی مسلمان ہوں۔ ہدی للمتقین، یا قرآن سے وہی ہدایت لے گا جو متقی ہے۔ ارے کربلا وہ ہے کہ یہودی ہو تو ہدایت لے، عیسائی ہو تو ہدایت لے، ہندو ہو تو ہدایت لے۔ ہدایت ہادی یہ ہے تا قیامت، ہدایت چاہیے ان کے دروازے پر آؤ۔ اب باقی باتیں کل میں چھوڑ رہا ہوں، ایک بات یہ بتا دوں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تو شیطان بہت رویا۔ آپ سوچیں گے شہادت پہ رویا شاید، نہیں، وہ اس لیے رویا کہ میں آدم سے اب تک
بہکا رہا تھا دین سے، اب دین بچ گیا۔ رو کیوں رہا ہے؟ کہ اب دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حسین نے اپنا خون دین کی رگوں میں ڈال دیا ہے، اب دین کو کوئی دھکا نہیں۔ آج کہتے ہیں شریعت پہ مسئلہ ہے، شریعت پہ مسئلہ نہیں ہے، ان کی سین پہ مسئلہ ہے۔ جو مولوی آج کہہ رہے ہیں دین پہ آنچ آ رہی ہے، شریعت پرابلم کوئی نہیں ہوتا، پرابلم تمہاری ذات میں ہے کہ تم کو جس کو ماننا چاہیے تھا اس کو نہیں مانا۔ تو شیطان رویا اس بات پر کہ اب میں فیل ہو گیا، تو پھر اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور کہا کہ ادھر آؤ، اب تو وہ کام میں نہیں کر سکتا، اب نبی کے لال نے اپنا خون دین میں داخل کر دیا ہے، اب میں دین میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو، اب حسین کی طرف جو آئے اس کو بہکاؤ، کیونکہ حسین کے بارے میں اب نبی نے کہہ دیا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین روشنی کا مینار ہے، روشنی کا مینار ہے، تو جو حسین کے مقابلے میں ہے وہ اندھیرے کا گڑھا ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس سمجھ لو جو اس دروازے پر آنے سے روکے، جو اس پہ فتوے لگائے، علم لے کے نکلتا ہے تو کیا خالی مسلمان دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے غیر مسلم بھائی نہیں دیکھتے؟ کتنوں کی عقیدت ہے، خود اٹھاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ ارے تو تعظیم ہی میں ایمان ہے، زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ تعظیم ایمان ہے، زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ قرآن ہے، قرآن اللہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، روز قیامت کو مانتے ہیں، اللہ پہلا ہی پارہ ہے کہہ رہے ہیں یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ جناب آسیہ کا کلمہ بتاؤ، آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کہہ رہا ہے مومنہ ہے، مومنہ ہے، تو کیسے ہے؟ مومنہ ہے اس لیے کہ اس کی تعظیم کی ہے، جس کی کرنا چاہیے، اس سے محبت کی ہے، جس سے کرنے کا حکم ہے۔ تو آج یہ مت دیکھو کہ یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، ان کو دیکھو، ان سے ہوشیار رہو جو یہاں آنے پہ روک رہے ہیں، جو شاعر حسینی کو روک رہے ہیں، جو شاعر حسینی نہیں بلکہ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ عزیزان محترم، بس یہی بات ہے کہ اس کے لیے ابو طالب کا بچہ کربلا کے میدان میں قربان ہو گیا۔ کل آپ نے مدینہ منورہ سے روانگی امام علی مقام سنی، امام مدینہ سے نکل کر کہاں پہنچے؟ مکہ معظمہ پہنچے۔ مکہ معظمہ میں آپ 6 مہینہ قیام کیا، رجب کو نکلے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کو مکہ چھوڑا، 8 کو جب لوگ منی جا رہے تھے۔ اتنے دن امام علی مقام مکہ معظمہ میں تھے۔ مکہ بھی ان کا گھر ہے، نانی کا گھر ہے، ملکۃ العرب کا گھر ہے، وہاں رہتے رہے۔ جو امام 27 حج پیدل کیے تھے، وہ 8 تاریخ حج کا پہلا دن مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے چھوڑ رہے تھے کہ امام کے علم میں تھا کہ حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل مکہ میں آ چکے ہیں، اور میرے خون کی وجہ سے مکہ کی حرمت پامال نہ ہو،
حسین نے مدینے کی حرمت بھی بچائی، مکہ کی بھی بچائی۔ اور اس سے پہلے جب خطوط آئے تھے نا تو امام علی مقام نے اپنا نائب بنا کر جناب مسلم کو بھیجا تھا، مسلم بن عقیل کو، کہ جاؤ کوفہ کے حالات دیکھو، جیسے حالات ہوں گے آپ مجھے بتانا، پھر میں آؤں گا۔ جناب مسلم کو بھیجا تھا، اور جناب مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، محمد اور ابراہیم۔ جب جناب مسلم کوفہ پہنچے تو کوفہ میں لوگ جوک در جوک آپ کی بیعت کرنے لگے۔ 18,000 لوگ آپ کی پیچھے نماز پڑھی، آپ کی بیعت کی۔ جب یہ حالات کوفہ کے بننے لگے تو جو یزید کے ہمنوا تھے ان لوگوں نے یزید کو مطلع کیا کہ یہاں پر حسین کے نائب مسلم آ چکے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اگر اس کو نہ روکا گیا تو تیرے لیے خطرے کی علامت ہے۔ فوراً ملعون نے وہاں کے گورنر کو معزول کرتے ہوئے ابن زیاد کو وہاں کا گورنری سپرد کی۔ وہ بصرہ کا گورنر تھا، اب کوفہ کا بھی ہو گیا۔ مکار تو تھا ہی، زنا کی پیداوار تھا ہی۔ یہ مکہ میں جیسے حاجی داخل ہوتے تھے، جیسے بنی ہاشم کالے امامے کے ساتھ، جیسے امام حسین علیہ السلام کا لباس تھا، ایسا لباس پہن کر مکہ والے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا رات کے وقت، تاکہ لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، اور لوگ یہی سمجھے بھی۔ لوگ مرحبا ابن رسول اللہ کے نعرے لگانے لگے۔ آخر جب یہ دارالامارت میں پہنچا اور دارالامارہ میں داخل ہو گیا تو اس کے بعد اپنا منہ کا پردہ ہٹایا جو نقاب اس نے پہن رکھی تھی، اور بتایا کہ میں ابن زیاد ہوں۔ پھر لوگ منتصر ہوئے، مگر اس نے جو حکم جاری کر دیا کہ اگر کوئی مسلم کا ساتھ دے گا تو اس کی جان مال اس کے گھر کی کوئی خیر نہیں ہے۔ اب لوگ چھٹنے لگے۔ بس یہی وقت ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے، جان مانگے آل رسول جان دے دو، مال مانگے مال دے دو، اولاد مانگے اولاد دے دو۔ سب سے زیادہ محبت رسول آل رسول کے دل میں ہونا چاہیے، مگر جو دنیا دار تھے وہ چھٹنے لگے۔ آخر وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ 30 نمازی مسجد کوفہ میں بچے تھے، 30 گنتے کے۔ نماز پڑھ کے دروازے پہ آنے تک 10 بچے۔ جب دروازے سے جناب مسلم باہر نکلے تو وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ اب جناب مسلم تنہا ہے، کوفہ میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے، پیاس کی شدت میں دیکھا کہ ایک ضعیف عورت ہے جو اپنے دروازے پہ بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ اماں مجھے پانی پلا دو، میں پیاسا ہوں۔ وہ ضعیفہ اندر گئی اور ایک کوزہ پانی کا لا کے دی۔ پانی پینے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب یہاں کیوں بیٹھے ہو، آپ اپنے گھر جاؤ۔ اس وقت جناب مسلم نے کہا اماں میرا یہاں کوئی گھر ہی نہیں ہے، میرا گھر ہوتا تو میں اپنے گھر جاتا۔ ضعیفہ نے پوچھا پھر تم کون ہو؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کہا مسلم بن عقیل ہو، آپ میرے سرکار کے شہزادے ہو؟ وہ اہل بیت کے ماننے والی فوراً کہتی ہے کہ آپ میرے گھر میں آؤ۔ گھر میں لے گئی، عزت و احترام سے کھانا دیا، بستر دیا، آرام کے لیے بتایا۔ مگر اس کا بیٹا جو تھا بلال، وہ جب آیا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے تو اس نے حکومت کے کارندوں کو خبردار کیا۔ پوری تفصیل میں نہیں جاتا، میں اپنے موضوع پہ آخری مسائل پہ آنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ مسلم فلاں جگہ ہیں تو اس نے 300 آدمیوں کا لشکر بھیجا ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، 300 کا۔ جب وہ لشکر آیا ہے جناب طوا اس ضعیفہ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے تو مسلم کو یہ گمان ہوا کہ یہ اندر بھی لڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دے، تو آپ نے وہ وار کیا ہے کہ 300 میں سے 180 کو پھنار کیا۔
پھر دروازے کو ڈھال بناتے ہوئے گھر کے باہر آئے۔ جب یہ حالت عمر سعد نے دیکھی تو اس نے ابن زیاد کو کہا اور کمک بھیجو، تو 5000 کو بھیجا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اور کمک بھیجو۔ ابن زیاد نے کہا میں نے ایک مسلم سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے کہ پورے عرب سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ کہا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ کوفہ کے کوئی سبزی فروش سے لڑنا ہے؟ یہ علی کی اولاد ہے، آج دیکھ تو علی لڑ رہے ہیں۔ ہر ایک کو پھر نار کرتے ہوئے مسلم آگے بڑھ رہے تھے۔ آخر مکاری سے، دھوکے سے زمین کو گڑھے میں اوپر قالین رکھ کر یہ بتایا گیا کہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، ہم نے پناہ دی آپ کو۔ مسلم اس وقت تک لڑتے لڑتے بے پناہ خون آپ کا بہہ چکا تھا، تھوڑا سا دیوار کا سہارا لیا، پھر چاہا کہ میں اب جہاد کروں، لڑوں، مگر اس وقت جب وہ گڑھے میں گر گئے، اب چاروں طرف سے ان کو پر تیر و تلوار اور آگ کی بارش شروع ہوئی۔ جب یہ معاملہ ہوا اور آپ اور زخمی ہو گئے، پھر آپ کو گڑھے سے نکال کر گرفتار کر کے دارالامارہ لے گئے۔ ابن زیاد کے سامنے کہا امیر کو سلام کرو۔ جناب مسلم نے کہا میرا امیر حسین ہے، میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے۔ جب کہا نا میرا امیر حسین ہے تو پھر سزا دی گئی آپ کو، اور اس کے بعد آپ نے ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کو دارالامارہ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں قتل کر کے ان کو دارالامارہ کی چھت سے گرا دو۔ آپ کو اوپر لے جایا گیا۔ جب اوپر لے گئے نا تو یہ عمر سعد جو کمینہ ملعون کربلا کا پہلا باغی موجود تھا، تو اس سے جناب مسلم نے وصیت کی کہ دیکھ عمر سعد میری کچھ وصیت ہے، میں نے کوفہ والوں سے 800 درہم قرض لیا ہے، یہ میری تلوار ہے، میں زرہ بیچ کے یہ قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت میری یہ ہے کہ دیکھ کسی بھی طریقے سے میرے مولا حسین کو خبر کر دینا کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ اور تیسری بات، اب جب یہ دارالامارہ کے اوپر تھے نا، یہ باتیں ہو رہی تھی تو کوفہ کے لوگ بھی نیچے کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھا؟ تیسری وصیت سب کے سامنے جناب مسلم نے کی۔ یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، ذی الحج کی 9 تاریخ ایام تشریق کا پہلا دن، دوسرے دن جو بقرہ عید ہوتی ہے۔ جناب مسلم نے کہا او کوفہ والو، دیکھو کل عید کا دن ہے، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تمہارے درمیان ہیں، دیکھو ان کو تماچے نہ مارنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، ان کو کوشش کر کے مدینے پہنچا دینا۔ یہ 3 وصیتیں کی، اور ادھر جلاد نے تلوار اٹھائی۔ جیسے ہی جلاد کی تلوار اٹھی، یہ قافلہ مکہ سے امام علی مقام کا نکل چکا تھا، راستے میں تھا۔ سیدہ زینب یہ کہتی تھی حسین آپ کی سواری میرے ساتھ ساتھ چلے، مگر زینب نے دیکھا کہ حسین نہیں ہے دائیں بائیں، تو کیا کہا عباس دیکھو حسین کہاں ہے۔ مولا عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا، امام علی مقام قافلے سے بالکل پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آپ کا امامہ کھل کے گلے میں آ چکا ہے، آنکھ سے آنسو رواں ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں مولا ہمارے ہوتے ہوئے یہ حال کیا ہو گیا ہے؟ عباس تم نہیں جانتے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عباس میرے قریب آؤ۔ مولا عباس قریب گئے، امام علی مقام نے اپنی 2 انگلیوں کہا کہ اس 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ کیا دیکھا مولا عباس نے؟ کہ کوفہ کا دارالامارہ ہے، جلاد تلوار لیے کھڑا ہے۔ کہا مولا حکم دو ابھی میں پہنچ جاؤں اور مسلم کو بچا لوں۔ کہا نہیں۔ اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھا عباس نے کہ مسلم کی گردن پہ تلوار چل گئی اور آپ کے لاش مبارک کو زمین کوفہ پر پھینک دیا گیا۔ جب پھینکا گیا تو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ زمین پہ لاش نہیں آئی، آپ دیکھ رہے تھے ایک بی بی ہے جو کالا برقع پہنے ہوئے ہے، نقاب پوش ہے، اور وہ اپنا دامن پھیلائے کھڑی کہہ رہی ہے آ مسلم، آ میرے لال، آ میرے بچے، آ میرے دامن میں آ جا۔
وہ کون ہے؟ حسین کی ماں ہے، فاطمہ الزہرا ہے۔ جناب مسلم کو اپنی گود میں لیا۔ اللہ اکبر! مسلم شہید ہو گئے، آپ کے لاش مبارک کو دارالامارہ کے کوفے پر لٹکا دیا گیا اور آپ کے بچوں کو معلوم ہوا کہ قید کرنے کا حکم ہے، تو جس کے گھر میں تھے وہ قاضی سری تھا، اس نے سوچا کہ میں ان کو مدینہ پہنچا دوں۔ مدینہ پہنچانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے اسد کو کہا کہ آج ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے، جاؤ ان دونوں بچوں کو ان کے ساتھ کر دو، یہ مدینہ چلے جائیں گے۔ جب اسد وہاں پہنچا تو قافلہ مدینہ کے بعد جا ہی رہا تھا۔ اسد نے کہا دیکھو یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہی ہے، آپ اس میں شامل ہو جاؤ۔ مگر وہاں کی جو ریت دھول ہوتی ہے اس میں، ایک تو شام کا وقت تھا، اندھیرا ہوتے گیا، قافلہ نکل گیا، بچے راستہ پھر بھول گئے۔ اب رات بھر بھٹکتے رہے۔ جب صبح ہوئی پھر وہی کوفہ کے پاس، اب حکومت نے ان کو گرفتار کیا، جیل میں ڈال دیے۔ کتنے بڑے بچے ہیں، دونوں 10 سال سے کم عمر ہیں، ایک کی عمر 7 سال ہے، ایک کی 9 سال یا 10 سال ہے۔ آپ بھی بچے اولاد والے ہو، اتنے بڑے بچوں کو قید میں ڈال دیا۔ مگر قید میں جب ڈالا گیا تو جو نگہبان تھا، جو داروغہ زندان تھا، وہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان بچوں کے ساتھ یہ سلوک ناروا ہے، نبی سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، تو اس نے اپنی انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کے ساتھ ان کو بھیجا کہ تم جاؤ فلاں جگہ پر، جب میرا بھائی ملے گا تو یہ انگوٹھی میری بتانا، یہ میری نشانی پہچانے گا، تو جو بھی قافلہ مدینہ جانے والا ہوگا وہ بھیج دے گا۔ اس نے ان کو قید سے آزاد کر دیا۔ وہ لوگ چلے گئے، مگر جب صبح معلوم ہوئے ابن زیاد کو کہ داروغہ زندان نے ان کو آزاد کر دیا ہے، تو 500 کولے مارنے کا حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ وہ نبی آل نبی کی محبت میں جنت میں چلا گیا۔ یہ دونوں بچے وہاں تو پہنچے بھائی تک، مگر وہاں کوئی قافلہ جو نہیں ملا۔ آخر میں ایک قافلہ جب ملا ہے تو وہ پھر وہی بات ہوئی کہ وہ قافلے کے ساتھ نکلے، پھر بچھڑ گئے، اور پھر یہ ہوا کہ وہ، میں کیسے بیان کروں، اللہ آپ کو کوفہ کی زیارت نصیب کرے۔ کوفہ اور کربلا کے درمیان جو زمین ہے نا، وہ ریتیلی زمین ہے، ہمارے یہاں جیسی زمین نہیں ہے کہ تم اس پہ آسانی سے چل سکو۔ ریتیلی، نوکیلی، ببول کے چھوٹے چھوٹے درخت پہ کانٹے، ایسی زمین پر نونہالان مسلم محمد اور ابراہیم رات بھر بھٹکتے بھٹکتے چور ہو گئے۔ جب بڑا چلتا چھوٹا بیٹھ جاتا، بڑا چلنے لگتا، پاؤں میں چھالے آ گئے، زخمی ہو گئے، روتے رہے دونوں بچے، ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہے۔ آخر جب صبح ہوئی تو فرات کے کنارے پر ایک درخت جو کھوکھلا تھا اس میں آ کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے وہاں ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی۔ جب پانی میں دیکھا تو ان دونوں کا عکس دکھا۔ جب عکس دکھا تو دیکھتی ہے کہ 2 چاند ایک ساتھ پانی میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے، ایک ساتھ ہی پلٹ کے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہمیں مارنا نہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہم خوف سے یہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ وہ جو کنیز تھی فوراً اپنی مالکہ کے پاس گئی۔ وہ مالکہ جو تھی وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ کہا کہ 2 بچے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے نام سنا، نہ جوتا پہنتی ہے پیر میں، نہ سر پہ دوپٹہ، فوراً دوڑتے ہوئے گئی اور جا کے دیکھتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لیا، اپنے گھر لے کے آئی۔ اللہ اللہ! جب بچوں کو گھر میں لائی نا تو بچوں کو بڑا یقین ہو گیا کہ ہم اچھی جگہ آ گئے ہیں۔ کھانا پانی، نہلانا دھلانا سب ہوا۔ اس کے بعد ان کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ آخر میں جب اس عورت نے ان بچوں کو دودھ کا پیالہ دیا سونے سے پہلے، تو دونوں بچے چیخ مار کے رونے لگے۔ کیوں؟ وہ پوچھتی ہے بچے کیوں رونے لگے؟ دودھ پی لو تمہاری تھکن دور ہوگی۔ کہا اماں نہیں، آپ نے جس طریقے سے ہمیں دودھ پیا ہے نا تو ہم کو ہماری اماں یاد آ گئی ہے۔ جب رات میں ہم مدینے میں سوتے تھے تو اس طریقے سے ہماری ماں ہمیں دودھ دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! اس عورت نیک ذات نے
ان کو آرام کرنے کے لیے کہا، مگر اس کا شوہر ناپکار تھا، وہ دن بھر تو ان کی تلاش میں تھا، کیونکہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ جو بھی مسلم کے بچوں کو گرفتار کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ جب وہ رات کو آیا، زوجہ نے کہا بڑی دیر کر دی، چلو آپ کھانا کھا لو، آرام کرو۔ کھانا کھلایا اس کو، ہاتھ دھلایا، اس کے بعد آرام کے لیے اس کو اس کمرے سے کچھ دور رکھا، آرام کرنے لگا۔ کہا بہت تھک گئے ہو؟ کہا ہاں، مسلم کے بچوں کی گرفتاری پر انعام ہے، میں دن بھر اسی توقعوں میں تھا۔ اب اس کے دل میں ایک گھبراہٹ ہوئی کہ خدا نہ خواستہ اس ظالم کو معلوم پڑ گیا کہ بچے میرے ہی گھر میں ہیں تو یہ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ خیر دعا کرتی رہی کہ اللہ وہ بچے سوتے رہے اور صبح ہوئے پھر ان کا کوئی انتظام ہو، مگر ادھر عالم ہی دوسرا تھا۔ دونوں بچے نے خواب دیکھا، بڑے نے بھی، ابراہیم نے بھی، محمد نے بھی۔ کیا خواب دیکھا کہ ان کے خواب میں سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے بابا مسلم، مولا کائنات رسول اللہ سب آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بچوں اب تمہاری مصیبت کا وقت تو ختم ہوا، اب تم بہت جلدی ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ جب یہ خواب دیکھ کے دونوں بیدار ہوئے نا تو بڑا نے چھوٹے سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو چھوٹے نے بڑے سے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اور خواب بیان کرنے کے بعد پھر ابراہیم نے تعبیر کی کہ بھیا اب ہماری شہادت کا وقت تو قریب آ گیا، اب ہم کو ہمارے لینے والے آ چکے ہیں۔ یہ سن کر دونوں نے رونا شروع کیا۔ جب یہ رونے لگے اللہ اکبر تو یہ آواز حارث کے کانوں میں آ گئی، یہ ظالم کے کانوں میں آئی۔ فوراً اٹھا کہتا ہے یہ آواز کیسی ہے؟ دروازہ کھولا اور جا کر دیکھا، اپنی بتی جلا کر روشنی کر کے کہ کہتا ہے یہ کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم کے بچے ہیں، محمد اور ابراہیم ہیں۔ کہا میں دن بھر آپ کی تلاش میں، آپ میرے گھر میں تھے، سن سکو گے؟ کہتے ہیں کہ دونوں کی زلفیں مبارک تھی، دونوں بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور دونوں کے رخسار کو، گالوں کو تماچوں سے رنگین کر دیا اور بہت پٹائی کرنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے صبح ہونے دو۔ جب صبح ہوئی پھر ان کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، کھینچتے ہوئے باہر نکالا اور لے جانے لگا۔ جب لے جانے لگا تو اس کی زوجہ نے کہا چھوڑ دو انہیں، کل قیامت میں یہ بخشوانے والے ہیں۔ زوجہ کو بھی مارا، وہ بھی شہید ہو گئی۔ غلام سامنے آیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ بیٹا آیا سامنے، اس کو بھی قتل کیا اور دونوں بچوں کو فرات کے کنارے لے گیا۔ آج بھی جہاں روزہ بنا ہوا ہے دونوں سے کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اب دونوں کو تو یقین تھا کہ ہم مارے جائیں گے۔ کہتے ہیں ایسی عمر کے بچے، یہ ہے آل محمد، یہ ہے کربلا والے، کہ ہم کو 2 رکعت نماز پڑھ لے دو۔ اس نے کہا اگر تم کو نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو، پھر بھی تم نہیں بچو گے۔ دونوں نے نماز ادا کی۔ جیسے ہی سلام پورا کیا ہے تو بڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ چھوٹا کہتا ہے کہ مجھے مارو، میں اس کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے نے کہا پہلے مجھے مارو، میں اسے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بس یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ملعون حارث کی تلوار ہوا میں فضا میں بلند ہوئی۔ اب بڑے کا سر قلم کیا، سر کو ہاتھ میں لیا اور آپ کی لاش مبارک کو فرات میں بھیجا۔ فرات میں جب لاش گئی پانی پہ ٹھہری رہی، بہ نہیں رہی ہے۔ اور جب دوسرے بھائی کو قتل کیا، اس کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے اس کے سر مبارک کو ہاتھ میں لیا، پھر اس کی لاش کو بھی بھیجا۔ جب دونوں لاشیں فرات میں گئی دونوں بھائی جیسے گلے ملتے ہیں نا، دونوں ایک دوسرے کو جب گلے مل لیے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا، پھر وہ لاش مبارک پانی میں بیٹھ گئی، پھر نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد جب یہ ان دونوں کے سر بہت واقعات گزرنے کے بعد، ابن زیاد کے بعد جب حکم ہوا کہ یہ سر بھی وہی ڈالے جائیں، تو جب سر ڈالے گئے پھر وہ دونوں لاش مبارک اوپر آئی، دونوں کے سر دونوں کی لاش مبارک میں مل گئے اور دونوں کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب کرے۔ دور سے ہی 2 گنبد نظر آتا ہے، ایک محمد ہے ایک ابراہیم ہے۔ اے حسین کے ماننے والوں، ایسی تعلیم دو اپنے بچوں کو، ایسا صبر دو، ایسی ہمت دلاؤ۔
ایسے واقعات بتاؤ اپنے بچوں کو کہ جو محمد اور ابراہیم کے قربانی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان ظالموں کو ظلم کا بدلہ عطا کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدا بندہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ مولا تبارک تعالیٰ ہماری ناسوں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار عالم تیری آخری حجت کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔